اس سے بلند صلوات لیا کریں۔ سورہ مبارکہ انبیاء کی 21ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ارشاد حضرت احدیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے خلق کیا ہے۔ پروردگار عالم اس پوری کائنات کی ہر جنبندہ اور ہر حرکت میں آنے والی شے کی ابتدا کو بیان کر رہا ہے۔ ہر ذی حیات، ہر زندہ وجود، بلکہ میں یوں کہوں کہ جسے بظاہر ہم جماعتات کہتے ہیں وہ بھی مردہ نہیں ہے، ان میں بھی حیات پائی جاتی ہے۔ بہت دیر نہیں لگانا چاہتا پتھروں کی تاریخ پر، ان کی زندگی کے لیے کیا یہ کم ہے کہ یہ انگشتری کا حصہ ہو کر ہمارے ہاتھوں کی زینت ہیں؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلندتر سلامات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے کہ جو زندہ نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ بعض ظاہری چیزوں کو ہم مردہ سمجھتے ہیں اور بعض اوقات تو ہم حقیقت میں جو زندہ ہیں انہیں بھی مردہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے شہیدوں کو ایسا زندہ بولا ہے کہ جیسا زندہ شاید مرنے سے پہلے لوگ نہ ہو۔ اور امیر المومنین نے تو موت اور حیات کے مفہوم کو جتنا روشن کیا ہے اتنا شاید ہی کسی کے بیان میں ملے۔ مولا کے نزدیک تو ہر چلتا پھرتا بھی زندہ نہیں ہے اور ہر لیٹا ہوا جنازہ بھی مردہ نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں۔ جن کا ضمیر مر چکا ہو، جن کا ضمیر مر چکا ہو، جن کا احساس مر چکا ہو، وہ علی بن ابی طالب کے نزدیک تو زندہ ہی نہیں ہے۔ لہذا ہمیشہ ہر جگہ ہر حرکت کرنے والے کو زندہ تصور نہ کیا جائے۔ تو مفہوم موت و حیات تو جیسا اس گھرانے نے روشن کیا ہے، بلکہ واضح کیا ہے، بلکہ طے کیا ہے۔ انہوں نے طے کیا ہے کہ زندگی کسے کہتے ہیں، انہوں نے طے کیا ہے کہ موت کسے کہتے ہیں۔ لہٰذا میرے عزیزو، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ زندگی کی قسمیں ہیں، زندگی کے جلوے ہیں، موت کا ایک انداز ہے، موت کا ایک اظہار ہے۔ بعض اوقات تو جسے ہم موت کرتے ہیں کہتے ہیں وہی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جی، بعض اوقات جسے ہم موت کہتے ہیں وہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ مختصر وقت میں جینا کون سا ہنر ہے؟ ہنر تو یہ ہے کہ وہاں زندگی ثابت کرو کہ جہاں سارے مردے رہتے ہوں۔ اور یہ گھرانہ جو ہمارا مراد گھرانہ ہے، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ جہاں جس دروازے پر ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارا مراد گھرانہ ہے، ہم ان کے مرید ہیں، یہ ہمارا مراد گھرانہ ہے۔ یہ جو گھرانہ ہے نا، تو انہوں نے تو بہت ساری چیزوں کے مفاہیم کو تبدیل کر دیا، بہت ساری سوچ بدل کے رکھ دی انہوں نے۔ ویسے بھی یہ جگہ جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ دید بدلنے کی جگہ ہے، اینک تبدیل ہونے کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنے والا کچھ اور دیکھتا ہے۔ میں ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، سرخ شیشے کی اینک اگر لگا لو گے تو شلجم بھی چقندر نظر آئے گا۔ مسئلہ سارا اینک کا ہے، مسئلہ سارا دید کا ہے۔ یہ گھرانہ ہمیں وہ دکھانا چاہتا ہے جو ہے۔ اب دیکھیے، آپ کے بہت سارے عزیز میں جانتا ہوں کہ بیرون ملک ہیں، مغربی دنیا میں رہتے ہیں، بچے پڑھنے گئے ہیں، گئے تو پڑھنے کی غرض سے تھے مگر اب وہ رہ گئے ہیں اور اپنے ابا اماں کو بھی وہیں بلا رہے ہیں۔ تو پھر یہ نشتر پار کی مجلس کیا ہوگی؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو بہرحال
یہ تو عزاداری کا سید الشہداء کا ایک عزائی نظام ہے جس کے پیچھے دعائے جناب زہرا ہے، وہ ہماری وجہ سے تو ہو نہیں رہی ہے، اور ہم نہیں ہوں گے تو یہ رکے گی بھی نہیں، اور ہم نہیں تھے تب بھی یہ تھی۔ تو یہ اس کا تو قصہ کچھ اور ہے، جس طرف میں نے اشارہ کیا تھا وہ قصہ کچھ اور ہے۔ تو اتنا عرض کروں گا کہ یہ جو بچے وہاں سے پڑھ کر واپس آتے ہیں نا، تو ان کا ذرا بولنے بات کرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، چلنے پھرنے کا ذرا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ توتلے ہو کے تو اردو بولتے ہیں، تو وہ یہ تو ابھی گئے ہیں اور یہ کیا پڑھ کر آئیں گے، کیا پڑھ لیا انہوں نے، تو یہ تو خود جانتے ہیں، لیکن علامہ اقبال سے زیادہ تو قابل نہیں ہے اس پوری دنیا کے اندر، بلکہ کئی صدیوں میں چند ممتاز لوگوں میں ایک نام علامہ اقبال کا ہے۔ تو اقبال بھی گئے تھے جرمنی پڑھنے، میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے بھی پی ایچ ڈی کیا تھا۔ تو پڑھنے کے بعد انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں پڑھنے گیا تھا، ان کا ہونے نہیں گیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے دو مصرے، کوثر صاحب انہوں نے دو مصرے کہے کہ کتنے مشہور دو مصرے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، میری آنکھیں چندیاں نہیں گئیں، میری آنکھیں جو ہے وہ چکا چوند نہیں رہ گئیں، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی نہیں رہ گئیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میرے عزیز جو بہت عقب میں بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں، اگر وہ بھی مل کر بیٹھ جائیں گے، آگے آ جائیں گے، تو جماعت کا ثواب تو بہرحال زیادہ ہے۔ حبیب خدا و خاتم الانبیاء بلندتر سلوات۔ ایک اور بلند صلوات۔ اللہ پروردگار عالم، اللہ قرآن مجید میں اعلان فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے بنایا ہے۔ پانی کی تاریخ اور پانی کی تعریف تو منفرد ہے۔ پانی ایک ایسا وجود ہے کہ جو گویا ہمارے خلق کا سبب بھی ہے اور ہماری بقا کا سبب بھی ہے۔ ہم بنے بھی پانی سے ہیں اور ہم جی بھی پانی سے رہے ہیں۔ اگر اس فضا کے اندر پانی نہ ہو، اس ہوا میں پانی نہ ہو، تو ہم سانس نہ لے پائیں۔ جی طبی دنیا کے لوگ بھی تشریف فرمائے ہیں۔ اگر میرے بدن کے اندر ضروری مقدار میں پانی نہ ہو تو میں بات بھی نہ کر پاؤں، آپ سماعت بھی نہ کر پائیں، آپ دیکھ بھی نہ پائیں۔ یہ ہمارے وجود کے اندر ایک ضروری مقدار کا ہمیشہ پانی ہونا ضروری ہے۔ اچھا، یہ اللہ کا نظام ہے، جیسے ہی وہ ضروری مقدار کم ہونے لگتا ہے تو باڈی احتجاج کرنا شروع کر دیتی ہے، یہ پانی مانگنا شروع کر دیتی ہے، اور اگر اسے پانی نہ پہنچایا جائے تو یہ احتجاج شدید کر دیتی ہے، یہ بدن شدید احتجاج کر دیتا ہے۔ اور ڈاکٹر حضرات تو کہتے ہیں کہ 8 سے 12 گلاس بدن کے اندر 24 گھنٹے میں جانے چاہیے، تو یہ بھی عجیب عدد ہے کہ 8 سے 12 گلاس۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی بڑا مجمع ہو گیا ہے، ایک اس بلند صلوات دیا کریں۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک اور بلند صلوات۔ آپ اسے بلند پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ آپ کی برادری کو اور مضبوطی عطا فرمائے۔ یہ جن بزرگوں نے مجلس و جلوس قائم کیا تھا، آپ کے بزرگوں نے، آپ کے بڑوں نے، یہ انہوں نے آپ پر اور آپ کی نسلوں پر احسان کیا ہے، اور یہ اس برادری کو جوڑنے کا، میں تو رشک کر رہا ہوں اس وقت، مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ایک خاص اس مجلس کی کیفیت ہے۔ اللہ آپ سب کو، آپ کی اولادوں کو، آپ کے بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اس رسم کو، اس روایت کو باقی رکھنے کی توفیق و توانائی عطا فرمائے، اور آئندہ نسل میں یہ کام جاری و ساری رہے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بزرگوں نے اس جلوس کو، اس مجلس کو قائم کیا تھا، ان کی مغفرت کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔
میرے مولا امام جعفر صادق، توجہ ہے حضرات کی، میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پانی ہو اور وہاں تم کسی پیاسے کو پانی پلاؤ، پانی ہے، فراوان ہے، وہ جا کے خود بھی پی سکتا ہے، لیکن اگر تم ایسی جگہ کہ جہاں پانی ہو اور وہاں تم کسی پیاسے کو پانی پلاؤ تو امام فرما رہے ہیں ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب۔ تھوڑا سا پلٹے اس دور میں کہ غلام آزاد کرنے کا مطلب کیا تھا، تھوڑا سا سوچئے گا کہ غلام آزاد کرنے کا مطلب، ایک غلام آزاد کرنے کا مطلب ایک خانوادہ آزاد کرنا، ایک قبیلہ آزاد کرنا، اور در حقیقت بدن کی آزادی کبھی کبھی ذہن کی آزادی کا سبب بنتی ہے۔ بھئی یوں ہی پاکستان نہیں بنایا تھا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی کبھی کبھی بدن کی آزادی ذہن کی آزادی کا سبب بنتی ہے۔ وہ لوگ بہت مشکل میں ہوتے ہیں کہ جن کا بدن اسیر ہو کہ ان کا ذہن آزاد ہو جائے۔ یہ بہت مشکل ہے کہ بدن کی اسیری کے ساتھ ذہنی آزادی مل جائے، لیکن یہ آسان ہے کہ بدن کی آزادی کے ساتھ ذہن کی آزادی ہو جائے۔ میں نے مانا کہ بہت سارے ممالک آزاد ممالک کہلاتے ہیں مگر ذہنی طور پہ اسیر ہیں، لیکن یہ بھی روشن ہے کہ بدن کی آزادی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ انسان کا ذہن آزاد ہو جائے۔ ایک غلام آزاد کرنے کے مترادف ہے کسی پیاسے کو ایسی جگہ پانی پلانا کہ جہاں پانی موجود ہو۔ امام فرماتے ہیں اور جہاں پانی ہی نہ ہو وہاں اگر کسی کے لیے پانی لے کر آ جاؤ تو گویا انسانیت کو آزاد کرانا۔ اب ایک ایسا وجود کہ جو پانی لے کر آ رہا ہے اور ایسی جگہ پانی لے کر آ رہا ہے کہ جہاں پانی موجود نہ ہو تو گویا وہ انسانیت کو آزاد کرا رہا ہے۔ اب میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، اس خاندان کے پاس کام ہی یہ تھا کہ یہ ہر کچھ مدت کے بعد انسانیت کو آزادی دیتے تھے۔ ایک دو واقعات نہیں ہے، میرا مقدمہ یہاں مکمل سمجھوں۔ اس گھرانے کے پاس یوں تو ذمہ داریوں پہ ذمہ داریاں تھیں، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر، انسانی قدروں کے حوالے سے، معاشرے کی بہتری اور ترقی کے حوالے سے اس گھرانے کے پاس ذمہ داریوں پر ذمہ داریاں تھیں، مگر دو ذمہ داریاں ایسی تھیں کہ جو میرے اس مقدمے میں آنے والے ایک جملے کے ساتھ بہت ہی مناسبت رکھتی ہیں کہ بدن کی آزادی بھی اور ذہن کی آزادی بھی۔ اور وہ دو ذمہ داریاں تھیں، ایک سقایت پانی پلانے کی ذمہ داری، معاشرے کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری، بدنوں کی زندگی کی ذمہ داری، یہ اس گھرانے کے پاس تھی۔ اور دوسری ذمہ داری علمداری، جی بدن کی حیات پانی کے ساتھ اور علم سبب ہے انسان کی ذہنی آزادی کا۔ بھئی جہاد کا فلسفہ اگر سمجھ میں آ جائے تو علمدار کی حیثیت معلوم ہو جائے گی۔ تم مجھ سے بعد میں مل لینا، میں تمہیں جانتا ہوں، اس لیے میں ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی اس سے بلند صلوات۔ امروہہ برادران کے برادری کے جو والنٹیئرز ہیں نا، یہ جو باہر دور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اٹھا کے آگے لے کر آئیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں نبی کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسے بلند صلوات ہدیہ کریں۔ دیکھیے ایک مضمون میں سوچ کر آیا ہوں، اللہ کرے اسے بیان کر پاؤں، اور میرا محترم مجمع میرے ساتھ متوجہ ہے، یہ میں اس کے لیے آپ کا احسان مند ہوں۔ سقایت، توجہ، اور علمداری، ایک کا کام بدنی حیات اور ایک کا کام ذہنی حیات، ایک فکری آزادی کے لیے اور ایک بدنی آزادی کے لیے۔ جی پانی کا کام یہ ہے کہ زندگی عام کرے، اور جہاد کا مطلب، جہاد کے ساتھ جہاد تو مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک کہ اس جہاد کی سالاری اور سرداری نہ ہو۔
जिहाद जिहाद नहीं रहेगा, खुदकुशी हो जाएगी और अगर अलमदार ना हो। अगर अलमदार ना हो तो जिहाद तो खुदकुशी हो जाएगी। कहाँ जा रहे हो, किसके पीछे जा रहे हो, किसके कहने पे जा रहे हो, कौन है तुम्हारे आगे, कौन तुम्हें संभालेगा? ये सारे सवालात का जवाब देता है वो अलमदार। फौरन जवाब आता है अली जा रहे हैं, फौरन जवाब आता है अब्बास अलमदार सरदारी कर रहे हैं। कहीं आवाज आती है हसन मुश्तबा के हाथ में अलम है, कहीं आवाज आती है हुसैन अलमदार करबला है। मसलन ये अलमदार की तारीख अगर लें तो जहां जहां अलमदार देख कर लश्कर मजबूत होता है। सकायत की तारीख में जाएं तो सबसे पहले मक्के के अंदर हजरत कुसै इब्न किलाब ने, हजरत हाशिम के दादा ने, सरकार दो जहां के दादा ने सबसे पहले मक्के में कुएं खुदवाए। सुभान अल्लाह। मक्का, तवज्जो चाहूंगा, मक्का जमजम के अलावा जी नहीं रहा था। तवज्जो है हजरत की। लेकिन हजरत कुसै इब्न किलाब ने उन रस्तों पर कुएं खुदवाए जहां से हुज्जाज आते थे, ताकि मक्का पहुंचने से पहले ये गुस्ले ज़ियारत कर सकें, हज और उम्रे का गुस्ल कर सकें और सज कर संवर कर एहतमाम के साथ, इंतजाम के साथ आ सकें। वो जितने कुएं हजरत कुसै इब्न किलाब ने खुदवाए थे, न सिर्फ उन्हें खुदवा दिया बल्कि उनको मुनज़्ज़म रखने के लिए हर कुएं पर आपने अपना एक गुलाम मुतय्यन किया था कि उसकी देखभाल रहे। फिर ये जिम्मेदारी हजरत कुसै इब्न किलाब ने, अजीब दास्तान है कि अपनी एक पोती के हवाले की, जनाब उम्मे हानी। इस खानदान में उम्मे हानी के नाम से 3 बीबियां हैं। ये बीबी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं ये हजरत हाशिम की बहन है। फिर हजरत अमीरुल मोमिनीन की बहन भी उम्मे हानी है, यानी हजरत अबू तालिब की बेटी भी उम्मे हानी है। लेकिन ये उम्मे हानी जिनके हवाले हजरत कुसै ने वो कुएं किए, यानी एक खातून है, एक बीबी है जो पानी का इंतज़ाम देख रही है, पानी के मामलात को देख रही है, लोगों की ज़िंदगी के आसार और ज़िंदगी का सबब फराहम कर रही है। फिर आगे बढ़ा काम तो हजरत हाशिम ने ये जिम्मेदारी ली। फिर हजरत हाशिम से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये जिम्मेदारी ली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सकायत के अंदर और बेहतरी लाने के लिए मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ड्रम कहिए, टैंकर कहिए, पानी का ज़ख़ीरा किसी ज़र्फ़ में तसव्वुर कीजिए, इस तरह के उन्होंने ज़र्फ़ करार दिए मुख्तलिफ मकामात पर। और उसमें सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि बाज़ पानी के इंतज़ामात में कहीं कहीं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दूध और शहद का मिला शरबत भी रखते थे। अब उन्हें इन सबीलों का क्या पता जिनका ताल्लुक इस घराने से ना हो। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये काम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत कुसै से कुछ आगे बढ़कर काम किया। फिर ये जिम्मेदारी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की हजरत अबू तालिब तक आई। फिर हजरत अबू तालिब के तो बच्चों ने सारी जिंदगी पानी पिलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत अबू तालिब के बच्चे ही तो हैं कि जिन्होंने तवज्जो दो चाहूंगा आपसे, जिसने सबसे पहले बद्र के मुजाहिदों के लिए पानी फराहम किया, उसे अली कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हाँ, सरकार भी जानते हैं पानी कौन ला सकेगा। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत ने मौला अली से फरमाया, अली जाओ बद्र के मुजाहिदों के लिए पानी लेकर आओ। अल्लाह, वाह 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 वाह। या रसूलल्लाह, पानी कहां से लेकर आऊं? हजरत फरमाया, इस मैदान में मुझे वही हुई है, मुझे अल्लाह ने पैगाम दिया है कि इस मैदान में कुआं है, मैदान बद्र में कुआं है। अब ये काम अली का है कि कुआं तलाश भी करे और पानी भी लेकर आए। मेरे मौला अली ने बद्र के मैदान में मसदूद बंद कुआं तलाश भी किया और वहां से पानी भी मुसलमानों के लिए लेकर आए। जब मौला अली अपनी सवारियों पर मशकों को लाद कर पानी लेकर आ रहे थे तो रास्ते में एक तेज आंधी आई। हजरत के कदम रुक गए, कुछ और आगे बढ़े, फिर तेज आंधी आई, फिर हजरत के कदम रुक गए।
پھر ایسے تیسری دفعہ بھی جب پہنچے تو سرکار نے فرمایا کہ یا علی تمہیں پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی ہے. حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ رستے میں تیز آندیاں تھیں, اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے کہ یہ کیا تھا. سرکار نے فرمایا علی میں نے تم سے پوچھا ہی اس لیے ہے کہ میں اپنے چاہنے والوں کو بتاؤں تمہاری اس مجاہدت کی وجہ سے اللہ نے جبریل, میکائیل اور اسرافیل کو 1,000 فرشتوں کا لشکر دے کے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے. میں مختصر کروں, یہ جو مضمون ہے یہ بہت ہی مفصل اور بہت ہی قابل توجہ ہے. اور اس جنگ کے اندر جسے جنگ بدر کہتے ہیں اس میں مولا علی کی عمر 20 سال کی ہے, 20 سال کا جوان, اور مولا نبی نے سارا لشکر اس کے حوالے کر دیا. مجھے تو ایک جملہ کہنے دیجئے, 20 سال بہت ہوتے ہیں جب اللہ نے 10 سال کی عمر میں دعوت ذو العشیرہ میں نبی علی کے حوالے کر دیا. یہی تو ہوا جب سرکار نے فرمایا ایکم یعاذرنی علی ھذا الامر, کون ہے جو میرے اس مشکل کام میں میری مدد کرے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. تو کون کھڑا ہوا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ انا یا رسول اللہ؟ وہ 10 سال کی عمر کے مولا علی. جی نبی مکرم 40 سال کے ہیں, 30 سال کی عمر تھی سرکار کی جب مولا علی کی دنیا میں آمد ہوئی ہے. 30 عام الفیل میں, 30 عام الفیل کا مطلب ہے نبی 30 سال کے, یکم عام الفیل کو, پہلی عام الفیل کو سرکار دنیا میں آئے. پورے 30 سال کے بعد مولا علی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت مولا علی 10 سال کے تھے. تو مولا نے فرمایا انا یا رسول اللہ, اور پھر سرکار نے فرمایا جو میری اس کام میں مدد کرے گا وہی میرا وصی ہے, وہی میرا خلیفہ ہے, وہی میرا وزیر ہے, وہی میرا جانشین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر فرمایا یا علی انت خلیفتی من بعدی وفی حیاتی, ذمہ دار ہوں, ممبر پر بیٹھا ہوں. سرکار نے فرمایا تم میرے خلیفہ ہو میری زندگی میں بھی, میری رحلت کے بعد بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خلافت بلا فضل کیسے ثابت ہوگی؟ صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. جی تو یہاں جنگ بدر میں 20 سال کی عمر میں دوسرا منصب, پہلی ذمہ داری کی ادا کی, پانی لانے کی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری علمداری. سرکار دو جہاں نے مولا علی کے ہاتھ میں علم دے دیا. 20 سال کی عمر ہے. حضرت حمزہ, حضرت عبیدہ ابن حارث مولا علی کے چچا زاد بھائی, حضرت ابو طالب کے ایک بھائی کا نام حارث, حضرت عبداللہ کے ایک بھائی کا نام حارث, ایک ان کا بیٹا, ایک حضرت ابو طالب کا بیٹا یعنی علی مولا, اور ایک خود حضرت حمزہ مولا علی کے اور حارث کے چچا. ان تینوں لوگوں کو نبی نے بھیجا تھا. ادھر عتبہ ابن ربیعہ, شیبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ, ادھر سے 3 بڑے سردار آئے ہیں. البتہ انہوں نے آواز لگائی تھی ہمارے برابر کا بھیجو. انہوں نے کہا تھا یا محمد اخرج لنا اکفانا, انہیں بھیجو جو ہمارے برابر کے ہوں, ہمارے ایک سے لڑیں گے بھی نہیں. جی یہ بھی ایک پیغام ہے کم سے کم. میں بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں ہر ایک سے لڑا مت کرو. لڑائی میں بھی دیکھا کرو تمہارے معیار کا بھی ہے بھائی, لڑنا بھی ہے تو معیاری لڑائی ہو. یہ پرانا کچھ چیزیں ہیں جو اچھی چلی آ رہی ہیں. تو کہنے لگے کہ انہیں بھیجو جو ہمارے برابر کے ہوں. تو سرکار مسکرا, سرکار نے فرمایا ان کا برابر کا تو کوئی نہیں ہے, میرے پاس سب ان سے افضل ہے, مگر یہ تلوار چلانے میں کہہ رہے ہیں تو علی تم نکلو. قم یا علی, علی باہر آؤ, حمزہ چچا باہر آئیے, اور ادھر ابن حارث کو عبیدہ کو کہا عبیدہ تم بھی باہر آؤ. اب تینوں کھڑے ہیں اور تینوں جنگ بدر کے اندر جہاد کے لیے نکلے ہیں. علم مولا علی کے ہاتھ میں. عجیب دستور ہے بھائی, عجیب انداز ہے. سرکار دو جہاں نے علم جسے دیا ہے نا وہی اسی کے ہاتھ میں آخر تک رہا ہے. یہ علمدار کا بدلنا گویا فیصلے میں بہتری لانا بھی ہے. توجہ چاہوں گا, شاید کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کسی کو ذمہ داری دے کر کچھ مدت کے بعد ذمہ داری تبدیل کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا فیصلہ بدل رہے ہیں, اور فیصلہ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ اس فیصلے سے اچھا فیصلہ ہے. سرکار دو جہاں نے جہاں پہلا فیصلہ کیا تھا وہی آخر تک باقی رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
मैं लफ्जों को बेहतर करूं कि नबी का इंतखाब ऐसा इंतखाब था, नबी का एतमाद ऐसा एतमाद था जिसे ठेस नहीं पहुंची। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, हमेशा वही अलमदार रहा जिसे नबी ने पहले अलमदार बनाया था। क्या कहने, क्या और जंग बद्र में जब मौला गए हैं और मौला ने वहाँ जिहाद किया है, हजरत हमजा ने इन तीनों को मार दिया। और बल्कि मौला तो फरमाते हैं कि जब मैंने वलीद इब्ने अतबा पर तलवार, उसने मुझ पर तलवार मारी, मैंने तलवार उठाई, मैंने उसका जवाब दिया, तो जैसे ही उसने जिस हाथ से तलवार उठाई थी उस हाथ के अंदर कंगन भी बंधा हुआ था, और वो एक मखसूस अंगूठी होती थी कि जिसकी निशानी होती थी कि 2 दिन बाद इसकी शादी है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ कंगना बांधा जाता है तो हिंदुस्तान के लोगों में, तो वहाँ दस्तूर था एक खास अंगूठी भी पहनाई जाती थी, और हाथ में मेहंदी भी लग चुकी होती थी, जो इस बात की अलामत होती थी कि अब ये 2 दिन बाद इसकी शादी है। तो मौला फरमाते हैं जब उसने तलवार उठाई तो उस हाथ से तलवार मुझ पे चलाई जिस हाथ में कंगन बंधा हुआ था और जिस हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, तो मुझे उस पर रहम आ गया हाय 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 हाय, कि इसके साथ तो अब एक और भी कोई मुतासिर होने वाला है। तो हजरत फरमाते हैं जिस हाथ से उसने तलवार उठाई थी, मुझे उस हाथ पर रहम आया तो मैंने उसका दूसरा हाथ काट दिया, और उसके बाद फिर उसने दोबारा मुझ में वार किया, तो फिर उसका अंजाम तो बहरहाल जहन्नुम में जाना था ही। जंग बद्र के अंदर ये कैफियत थी मौला अली की। और फिर कुछ अरसे के बाद अलम हजरत अमीरुल मोमिनीन को दोबारा मिला, वो जंग ओहद में मिला। सुभान अल्लाह, और जंग ओहद का तो क्या कहना कि न सिर्फ वहाँ अलम मिला बल्कि वहाँ तलवार भी मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस जंग का तो किस्सा ही कुछ और है वाह 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 वाह, कि जब सब मैदान छोड़कर चले गए और अली अकेले लड़ते रहे। एक तो ऐसा भी वक्त आया था कि सरकार दो जहां ने एक छड़ी दे दी थी कि या अली इससे अपना दिफा करो। सुभान अल्लाह, जंग ओहद का मामला ही कुछ और था, सुभान अल्लाह, और अमीरुल मोमिनीन उस छड़ी से भी ऐसे ही लड़ रहे थे जैसे जुल्फकार से लड़ रहे हो। भाई ऐसे ही तो जुल्फकार नहीं आ जाएगी जी, तलवार भी तो हाथ देखकर दी जाती है। और मेरे मौला के लिए फिर आसमान से लोहा उतरा, और वो लोहा जुल्फकार, कुरान जिस आसमान से उतरने वाले लोहे की बात कर रहा है सूरह हदीद में, वो कौन सा लोहा है जो आसमान से उतरा है? वो यही लोहा है जिसे जुल्फकार कहा जाता है। बेशक, और वो सरकार दो जहां को जिब्रील देने के लिए आए, मगर एक कसीदा पढ़ते हुए आ रहे थे, हाय हाय हाय, और कसीदा ये पढ़ रहे थे कि ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार। नबी ने मौला अली के हाथ में जुल्फकार दी। मौला अली की जुल्फकार पर आपकी बिरादरी में रश्क करता हूँ, मुझे खुशी होती है। मेरे वालिद मरहूम भी इसी मिजाज के थे कि बिरादरी को जोड़ने का काम, बिरादरी को मिला के रखने का काम। तो मैं जब इन दोस्तों को, शख्सियात को देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि हमारे यहाँ ये मिसाल बाकी है। मौला अली की तलवार पर एक जुमला हक हुआ हुआ था, कंदा हुआ था। हक्काकी कहते हैं कंदगी को। वो जुमला जो हक हुआ था वो आपके लिए अदा कर रहा हूँ। मौला का जुमला ये था, मौला की जुल्फकार पे। अब वो जुमला अल्लाह का है, यानी पैगाम अल्लाह का है, नबी का है, या मौला अली का है। ये क्योंकि तो तलवार तो वहां से आई है, मगर हमें तो इनसे जो कुछ मिलता है हम यकीन रखते हैं ये अल्लाह से मिल रहा है। जी जी, जुल्फकार पे लिखा हुआ था कि सलमन कताक, उस रिश्तेदार से ताल्लुकात जोड़े रखो जो तोड़ता हो। भाई आपकी बिरादरी को हदिया किया है मैंने। ये कोई हुनर नहीं हुआ कि वो रिश्तेदार बुलाता है तो हम भी बुलाएंगे। हुनर तो ये है कि वो ना बुलाए और तुम बुलाओ, वो सलाम न करे और तुम सलाम करो, वो ताल्लुकात तोड़े और तुम जोड़े रखो। मौला अली के जुल्फकार पे लिखा हुआ था, सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले। इससे बुलंद सलवात। तो जंग बदर के अंदर और फिर जंग ओहद के अंदर जब मौला बार बार आते थे सरकार की हिफाजत के लिए, आप उकता तो नहीं रहे मेरी बातों से, सरकार बार दोबारा लगाइए। बार बार नबी की हिफाजत के लिए मौला बार बार हजरत
تھے کہ سرکار کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اس کے باوجود جنگ احد وہ جنگ ہے جس میں نبی کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے تھے. جی اور مولا علی کے جسم مبارک پر, کیونکہ پیچھے کی طرف سے مولا تو زرہ ہی اپنی علیحدہ بنواتے تھے. ایک دن لوہار کے پاس ضلع بنوا رہے تھے تو کچھ لوگ اور وہاں اپنا کام کروانے آئے ہوئے تھے لوہار کے پاس. تو انہوں نے دیکھا کہ علی کی جو زرہ بن رہی ہے اس کی پشت خالی ہے, یعنی پیچھے لوہا نہیں ہے, صرف آگے کی طرف لوہا ہے, اور بازوؤں پر لوہا ہے اور سینے پر لوہا ہے, اور پیچھے جو ہے وہ خالی ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ کون بنوا رہا ہے, کس کی ہے؟ تو مولا کھڑے تھے. مولا نے فرمایا میری ہے. تو کہا یہ پوری تو ذرا بن نہیں رہی ہے. حضرت نے فرمایا میں پشت پر لوہا نہیں لگواتا اس لیے کہ میں پشت دکھا کے جاتا نہیں. تو پھر علی ابن ابی طالب نے اس تلوار کے ساتھ جو جہاد کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جنگ بدر میں بھی یہ ہوا, تھک تو نہیں رہنا آپ حضرات, اور جنگ احد میں بھی یہ ہوا. جنگ بدر میں بھی آسمان سے امداد آئی. یہ جان بوجھ کے لفظ میں نے بولا ہے. یہ امداد رسانی کا جو اس وقت بھی ایک ماحول بنا ہوا ہے نا, تو یاد رکھیے کہ جن کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے انہیں لوگ کمزور سمجھتے ہیں, مگر امداد ان کے لیے غیب سے آتی ہے. اس گھرانے سے جڑنے کی ضرورت ہے بس. تو جنگ بدر میں بھی امداد آئی. 3000 فرشتے اللہ نے مدد کے لیے بھیجے. 3000 فرشتے, جبرائیل, میکائیل اور اسرافیل کے سرداری, سالاری اور علمداری میں. روایت کہتی ہے کہ من قتل من المشرکین یزجو قتلنی علی ابن ابی طالب, قتلنی علی ابن ابی طالب. روایت کہتی ہے جو بھی مشرکین میں سے, بھئی کیا حسین اور خوبصورت اور روح پروری اور روح پرورش کی روایت مجھے یاد آ گئی. روایت کہتی ہے من قتل من المشرکین یزجو قتلنی علی ابن ابی طالب. جو بھی بدر میں مشرک مرتا تھا نا, وہ گرتے ہوئے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے. ہاں, ہر مرنے والا جو بھی مر رہا ہوتا تھا وہ کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے. تو جب جنگ تمام ہو گئی تو ایک صحابی محترم نے آ کر مولا رسول سے کہا یا رسول اللہ, یہ منظر ہم نے دیکھا کہ ہر مرنے والا آواز لگاتا تھا مجھے علی نے مارا ہے. تو سرکار مسکرائے, فرمایا یریہم اللہ الملائکۃ بصورت علی. اللہ نے 3000 فرشتوں کو علی کی شکل میں خلق کیا. بلندتر صلوات پڑھیں گے محمد. بھائی آپ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں صلوات. اللہم صل علی محمد وآلہ. بات بہت روشن ہے. جنگ بدر کے اندر, پھر جنگ احد کے اندر, اور پھر جنگ خندق میں تو اس علمدار کا ماحول ہی کچھ اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جب عامر ابن عبد ود نے آ کے آواز لگائی نا کہ کوئی ہے تم میں سے جو مجھے مار کر غازی بن جائے اور خود مر کر شہید بن جائے. تم تو کہتے ہو نا مرنے والا شہید, مارنے والا غازی. تو آؤ غازی بنو یا شہید بنو. لیکن کیا کہوں کہ میرا مزاج بھی نہیں ہے اور حالات بھی اور ضرورت بھی نہیں ہے, مگر تاریخ تو ہے. اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کما الطائرات علی رؤوسہم, ایسا ہو رہا تھا جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہو. اب یہ تاریخ تو ہے. سب ایسے گردنیں جھکائے اور ایک ست ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کہ آخر ہم کہیں ہمیں نہ بھیج دیا جائے. تو اس وقت میں ایک آواز آئی اتاذن لی یا رسول اللہ, اور وہ آواز علی کی آواز تھی. یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں. سبحان اللہ. ادھر عامر ابن عبد ود ہے جو ایک ہاتھ سے گھوڑے کا بچہ پکڑ کے پھینک دیتا تھا, اونٹ کے بچے کا پیر پکڑ کے پھینک دیتا تھا. یہ عجیب سی اس کے اندر طاقت تھی. عامر ابن عبد ود
تو جیسے ہی مولا نے فرمایا نا اتاذون لی یا رسول اللہ، مجھے اجازت ہے کہ میں عمر سے لڑنے جاؤں، تو حضرت نے فرمایا ہوا عمر ابن عبدود، وہ عمر ابن عبدود ہے۔ تو جیسے ہی نبی نے فرمایا نا کہ وہ عمر بن عبدود ہے، تو بے ساختہ مولا علی نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب۔ قصورۃ، سبحان اللہ، مولا نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب حیدر قصورہ، میں وہ شیر ہوں جو دشمن کی کمر توڑتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کیا تو وہاں بھی عمر ابن عبدود کو جا کر مولا علی نے، اور کیا وہ جنگ ہے، میں اپنے مضمون میں صرف اشارتاً آگے بڑھ رہا ہوں کہ جنگ خندق کو اگر پڑھا جائے تو مجھ جیسے ناقابل طالب علم کو بھی کم سے کم 1.25 گھنٹہ چاہیے۔ بسم اللہ، ماشاء اللہ، مولا نے جنگ بدر میں کیا کیا، جنگ خندق میں کیا کیا، ماشاء اللہ، پھر احد میں کیا کیا، پھر خندق میں کیا کیا، ترتیب کچھ یوں ہے، اور پھر خیبر میں کیا ہوا۔ جی خیبر میں تو وہ ہوا جو آج تک ہو رہا ہے۔ خیبر خیبر یا یہود جیش و محمد سوف یعود، صلوات پڑھیں محمد و آل آج تک مولا علی علیہ السلام کی جنگ خیبر مسلمانوں کو حوصلہ دے رہی ہے، سبحان اللہ، اور خاص طور پر حیدر حیدر بولنے والوں کو تو خیبر خیبر یاد رہے۔ حیدر 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 حیدر، بلندتر صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ جی خیبر کا ماحول تو کچھ اور ماحول ہے، اور اس ماحول کے اندر سرکار نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ غَدًا رَایَةً رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ بِيَدِهِ، صلوات پڑھیں محمد و آل توجہ ہے میرے ساتھ آپ کی۔ جنگ خیبر کا تو ماحول ہی کچھ اور ہے، سبحان اللہ، جو جنگ 39 دن تک لڑی جاتی رہی، 6 چھوٹے چھوٹے قلعے مسلمانوں نے فتح کیے، مگر بڑا قلعہ جو چوٹی پر تھا، جو پہاڑ کی بلندی پر تھا، اور جو ان کا مرکز تھا، نہ صرف خیبر والوں کا مرکز تھا، پورے یہودیوں کا مرکز تھا۔ جی پورے یہودیوں کا مرکز تھا، جی کہہ لیجئے حیفا تھا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ تل ابیب تھا، اس وقت کا تل ابیب تھا، اس وقت کا حیفا تھا، اور اب یہ جو آخری قلعہ تھا نا، یہ فتح کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو یہ مسلمان جاتے تھے اور بہت اچھا نہیں ہوتا تھا، توجہ ہے نا، مسلمان جاتے تھے بہت اچھا نہیں ہوتا تھا، جی واپس آ جاتے تھے، اور واپس آ جاتے تھے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جاری رہا کہ ایک دن انہی دنوں میں ایک وقت تمام کبار اور شیوخ اور شخصیات نبی کی خدمت میں آ کے بیٹھے اور کہا یا رسول اللہ ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ جی 16 سے 20 ہزار یہودی تھا، 1400 سے 1600 مسلمان تھے۔ دوبارہ بولوں، 1400 سے 16,000 سے 20,000 یہودی تھا، اور 1400 سے 1600 مسلمان تھے۔ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جنگ جو ہے وہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کانا اذا صف علیاً فی القتال کانہو بنیان مرصوص، جب علی میدان میں اترتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہو۔ یہ بنیان مرصوص مولا علی کا لقب ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ جی اور میدان میں اترے اور علم لے کر گئے، علم دیا دوسرے دن، فرمایا ہے نا علی، علی کہاں ہے؟ تو بتایا آشوب چشم میں مبتلا ہے، آنکھیں آ رہی ہیں، آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ تو حضرت نے مولا علی کو، اب علی کو نبی یاد کریں تو اس کے علاوہ شفا کیسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو فوراً میرے مولا نے کو وحی ہوئی، تو آپ نے فرمایا وہ وحی کیا ہوئی؟ حکم ہوا نبی کو ناد علی مظہر العجائب، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ پکارو علی کو۔ علامہ مجلسی نے بہار میں ناد علی کو لکھا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اب میری ذمہ داریاں کتنی ہیں یہ مجھے پتا ہے نا، کیونکہ
چند فیصد لوگ ہمارے درمیان ہیں جو نعت علی پہ تبصرے کرتے ہیں نا، تو ان کی تسلی کے لیے میں نے حوالہ دیا ہے۔ تو حضرت کو حکم ہوا نعت علی، نعت فعل امر ہے، پکارو علی کو۔ اللہ نبی کو تو کہے پکارو علی کو، امت کہے پکارنا بدعت۔ نعت علی مدح رلا جائے، تجد ہو پاؤ گے اسے اون لکا فی النوائب، ہر مشکل میں مددگار۔ ماشاءاللہ جی، جنگ خیبر تو ایک تاریخی منظر بنا ہے جنگ خیبر میں جی۔ وہ دروازہ جو کئی لوگ کھولتے بند کرتے تھے، ابھی پچھلے دنوں کچھ ملا حضرات وہاں پہنچ گئے اس دروازے کو دکھانے کے لیے کہ یہ دروازہ تھا جو کئی لوگ کھولتے تھے۔ کیا گھڑی ہوئی باتیں ہیں، کیا بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو میں ان سے اب کیا کہوں، 1400 سال بعد آ کے تصویریں کھنچوانا اور ہے، اس میدان خیبر میں اترنا اور تھا، اور تم پتہ نہیں کون سا دروازہ دکھا رہے ہو۔ تو کتابوں میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ جس دروازے کو کئی لوگ کھولتے اور بند کرتے تھے، تو مولا علی نے 2 انگلیوں سے اکھاڑا اور پھر اس کو گویا خندق کے اوپر پل بھی بنا دیا تاکہ مسلمان لشکر قلعے کے اندر آ جائے۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا، تو اس وقت میں بھی اس مزاج کے لوگ ہوں گے جس مزاج کے لوگ آج بھی ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے ذہن کے اوپر روایتوں کو نہیں پرکھا جائے گا، روایتوں پر اپنا ذہن بنانا ہوگا، آیتوں پر اپنا ذہن بنانا ہوگا، اپنے ذہن پر آیتوں کو نہیں سمجھنا ہوگا۔ وہ الہی پیغام ہے، وہ آسمانی پیغام ہے۔ تو مولا علی نے کل والوں کے لیے بھی اور آج والوں کے لیے بھی جواب دے دیا تھا اسی وقت جب کسی نے کہا کہ یہ کیسے آپ نے خیبر اکھاڑ لیا، تو حضرت نے فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ قلعتها بقوت رحمانیہ، میں نے باب خیبر جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا، رحمانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ اللہ کو تو مانتے ہو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ گھرانے کے پاس علمداری بھی رہی ہے اور سقایت بھی رہی ہے جی۔ اہل دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم، فوج کا دل سپاہی کی جوانی ہے علم، خشک صحراؤں میں فوجوں کی روانی ہے علم، دوستو عظمت آل محمد کی نشانی ہے علم، چھڑ گیا ساز وفا نیند سے جاگا ہے علم، دست عباس پہ سونے پہ سہاگا ہے علم جی۔ ان کا کام پانی پلانا بھی ہے اور ان کا کام سرداری اور سالاری اور علمداری بھی ہے۔ اس گھرانے کی مریدی، اس گھرانے کی سے اعتقاد، اس گھرانے سے محبت اور پیار اور عقیدت، یہ فطری ہے، یہ فطری ہے، یہ کوئی لابنگ نہیں ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ فطری مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ انسان فطری طور پر ہر کمال سے محبت کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ لوگ صاحب علم سے نفرت کریں؟ بلکہ بعض صاحب علم تو برداشت ہی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ یہ صاحب علم ہے، ان کے اور کام اچھے نہیں ہوتے۔ دانشوروں میں بہت بڑی تعداد میں دانشور ہیں، الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، الٹی چیزیں پیتے بھی ہیں، مگر ان کو برداشت کیا جاتا ہے، ان کا احترام پھر بھی باقی رکھنا پڑتا ہے کیونکہ دانشور ہیں۔ یہ جو علم ہے نا، علم یہ فطری طور پر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ علم رکھنے والے سے محبت فطری مسئلہ ہے، سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، مسلم غیر مسلم کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی شجاع لوگوں سے، بہادر لوگوں سے پیار، یہ فطری مسئلہ ہے۔ ایسے ہی غیرت مند لوگوں سے محبت، یہ فطری مسئلہ ہے۔
ایسے ہی عزت والوں سے جو اپنی عزت بنا کے رکھتے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ عزیز رہتے ہیں، اپنے آگے عزیز رہتے ہیں، اپنا سودا نہیں کرتے، وہ حسینی جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہوں کہ ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، وہ انسان کو پسند آتے ہیں، لوگ انسان انہیں پسند کرتے ہیں۔ ایسے ہی عزیزان گرامی، سخی لوگوں سے محبت، سخاوت محبت آور ہے، لوگوں کو آپ کا مرید بنا دے گی جو لوگ سخاوت کرتے ہیں۔ یہ سارے کمالات ایک جگہ پر اگر دیکھنے ہوں تو وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ علم کمال پر سخاوت کا کیا کہنا، شجاعت کی یہ داستانیں، غیرت کا وہ علم، عزت کی یہ کیفیت، یہ سارے کمالات جہاں جمع ہو جائیں وہ گھرانہ نبی کا گھرانہ ہے۔ اور ان ہستیوں میں کچھ ہستیوں کو اس گھرانے میں بھی، اس گھر میں بھی نبی نے صدارت عطا کی ہے۔ ان میں ایک نام اپنے زمانے میں مولا علی کا ہے، پھر ایک زمانے میں امام حسن کا ہے، پھر ایک زمانے میں امام حسین کا ہے۔ اور مولا حسین نے یہ دونوں ذمہ داریاں جو اوپر علیحدہ علیحدہ چلی آ رہی تھیں، سقائیت کی اور علمداری کی، مولا حسین نے یہ دونوں ذمہ داریاں ایک ہی شخصیت کے حوالے کر دی جسے عباس کہتے ہیں۔ پانی پلانے کا کام بھی عباس کا ہے، لہذا حاضری مولا عباس کی ہوتی ہے نا۔ کبھی غور فرمایا کہ مولا عباس کی حاضری سے مولا عباس کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ کربلا میں پانی پلانا اور کھانا فراہم کرنا یہ حضرت عباس کے ذمہ دار تھے۔ حضرت عباس ذمہ دار تھے کہ اس پورے قافلے کو کھانا فراہم کریں، کھانے کے انتظامات، غذائی انتظامات مولا عباس کے ہاتھ میں تھے، اور ایسے ہی پانی کی ذمہ داریاں بھی مولا عباس کے پاس تھی۔ کیا اعتماد ہے مولا حسین کا مولا عباس کے اوپر کہ آپ کے حوالے پانی کی ذمہ داری بھی کی اور آپ کو علمدار کربلا بھی بنایا۔ دونوں اہم ترین ذمہ داریاں مولا عباس کے پاس، اور عباس نے ان دونوں ذمہ داریوں پہ جان قربان کر دی، جی جان قربان کر دی، پانی کی خاطر جان دے دی اور علم زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ آج تک وہ علم جو عباس نے گرنے نہیں دیا تھا، وہ آج تک علم اٹھا ہوا ہے، وہ علم آج بھی بلند ہے۔ اور علمداری اور علم اٹھانے کا جو ثواب اور جو کام ہے وہ عزیزان گرامی وہ بھی ایک ذمہ داری کا اظہار ہے۔ ہمارے اس سندھ کے اندر تو کراچی سے آپ اندر کی طرف جائیں تو زیادہ تر علم اہل سنت اٹھاتے ہیں۔ یہ جو حیدرآباد میں 400 سے زیادہ علموں کے NOCs جاری ہوتی ہیں محرم میں، 350 اہل سنت کے۔ آپ کی برادری کے اندر بھی آپ کے عزیز و اقارب میں برادری میں سنی شیعہ دونوں ہیں، اور آج علم اٹھائیں گے نا، آج آپ اپنا روایتی علم لے کے چلیں گے نا۔ اور یہ کام در حقیقت کربلا میں جس نے کیا تھا اس کی یاد ہے۔ مولا آپ پانی تو نہ پہنچا پائے، مگر آج آپ کے نام پر پوری دنیا میں پانی پلایا جا رہا ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ آپ پانی لینے گئے تھے، اور پانی اگر بچوں کو نہیں پہنچا پائے تو خود بھی نہیں پیا۔ چلیے میرے ساتھ کربلا چلیے، آج 8 محرم ہے۔ ہم خاص طور پہ بر صغیر والوں کے لیے تو یہ عاشور سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے سر پہ گرز لگا ہے، اس کے سر پہ گرز لگا ہے جو مولا حسین کا زور کمر تھا۔ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ یہ وہ وجود ہے کہ ابھی کوثر صاحب اشعار پڑھ رہے تھے، اس میں ایک مفہوم یہ تھا کہ بیویوں نے دیکھا امام حسین کے چہرے کے آثار بدل رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جی صبح سے اور
शहादत के वक्त तक बार बार आके फरमाया मौला मुझे जाने की इजाज़त है। मौला अब्बास आकर इमाम हुसैन से फरमाते मौला मुझे जाने की इजाज़त है, और इमाम ये कह के लौटा देते थे तुम हमारे लश्कर के सालार हो। एक ऐसा वक्त आया जब सब शहीद हो गए, तमाम असहाब शहीद हो गए, कासिम का लाशा ले आए, और मोहम्मद की मैयतें उठा ली, अली अकबर के सीने में बर्छी देख ली, अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। जब तमाम शोहदा के लाशें देख लिए तो फिर हजरत अब्बास ने आके फरमाया मौला मुझे अब मरने की इजाजत है। यानी अब लहजा बदला, मौला अब तो मुझे मरने की इजाजत दे दे। तो फिर उस वक्त में बात कर रहे थे कि अचानक खैमे का पर्दा हटा तो क्या देखा, सकीना खाली मशकीज़ा लिए खड़ी हैं और कह रही है बाबा मेरा भाई अली असगर कुछ देर में मर जाएगा, बाबा पानी की कोई सबील करें, अजरुकुम अल्लाह। कि एक मरतबा मौला हुसैन ने वो मशकीज़ा हजरत अब्बास के हवाले किया और फरमाया अब्बास इन बच्चों के लिए पानी लेकर आओ। अजीब दास्तान है, बाबुल हवाइज कोई ऐसे ही नहीं बनता। ऐसे ही मौला अब्बास का रोजा मौला हुसैन के रोजे के बराबर का नहीं है, इसके पीछे कोई अल्लाह का कोई इरादा है। यह हजरत अब्बास को अल्लाह की तरफ से एक मकाम है और वो ऐसे ही नहीं मिला जी, वो मकाम ऐसे ही नहीं मिला। बाबुल हवाइज बनने के लिए अपने अपने वजूद को मारना पड़ता है। यह हजरत अब्बास का पैगाम है, कोई और तो नहीं बन सकता, मगर जो बना है वो ऐसे बना है। मैं एक दलील दे रहा हूं कि कूफे में जब शोहदा के कटे हुए सरों को एक कयाफा शनास ने देखा तो उसने हर चेहरे को देखकर उस शख्सियत के बारे में तबसरा किया जी। हजरत अली अकबर का चेहरा देखकर पूरी शख्सियत बताई, हजरत कासिम का चेहरा देख के पूरी शख्सियत बताई। तो किसी ने कहा एक सर घोड़े की गर्दन में भी लटका हुआ है। अजीब दास्तान है, हजरत अब्बास का कटा हुआ सर नेज़े की अनी पर रुकता नहीं था, तो वो वहां पहुंचा के जहां हजरत अब्बास का सर था, हजरत अब्बास के चेहरे को देखा और चेहरा देख देख कर एक मर्तबा खामोशी में डूबता चला गया और खड़ा होते हुए कहने लगा, खड़े होकर कहने लगा, चेहरा बता रहा है ये घुट घुट के मरा है, जो इसकी आरज़ुएं थी वो पूरी नहीं हुई। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह, जो ये चाहता था वो पूरा नहीं हुआ। जब 2 मुहर्रम को काफिला आया था, मौला हुसैन ने करबला खरीदी थी, मौला अब्बास ने नहर के किनारे खैमे लगाए थे और 4 मुहर्रम को शिमर का लश्कर आकर कहता है कि खैमे हटाओ, तो हजरत अब्बास ने तलवार से जमीन पर एक खत खींच दिया था और फरमाया था किसी में जुर्रत है तो फांद के दिखाए, किसी में जुर्रत है तो खत फांद के दिखाए। कि एक मर्तबा लश्कर बढ़ने लगा, शिमर का लश्कर बढ़ने लगा, इधर अकेले अब्बास तलवार लिए खड़े हैं। मौला हुसैन ने ये आसार देखे तो जनाब ज़ैनब के खेमे में आ गए और बीबी ज़ैनब से फरमाया बहन ज़ैनब अब्बास को बुला लो। अजरुकुम अल्लाह, अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे, जिनके मजहब में रोना जायज़ है तकल्लुफ़ न करें। कि जनाब ज़ैनब ने जनाब फिज़ा से फरमाया अम्मा अब्बास को बुला लाओ, और जनाब फिज़ा ने आके फरमाया छोटे शहजादे तुम्हें आकाज़ादी ज़ैनब बुला रही हैं। अजरुकुम अल्लाह। तो मौला ने फरमाया कि बीबी जाकर बीबी को मेरा सलाम कहें और कहें कुछ ही लम्हों में खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। मैं आज 4 मुहर्रम को ही जंगे करबला तमाम कर रहा हूँ, मैं आज 4 मुहर्रम को ही किस्सा तमाम कर रहा हूँ। जनाब फिज़ा गई, फिर पलट कर आई और आकर कहती हैं कि ज़ैनब कह रही है तुम आते हो या मैं आ जाऊँ। फौरन तलवार को न्याम में रखा, खेमे में आ गए तो क्या देखा, इमाम हुसैन बराबर में खड़े हैं। समझ गए कि किस्सा कुछ और है। इमाम हुसैन से फरमाया मौला खेमे हटा दो, फरमाया अब्बास खेमे हटा दो। ने फरमाया मौला मैं हमला करने जा रहा हूं, मैं पानी छुड़ाने जा रहा हूं। मौला ने फरमाया अब्बास हम पहल नहीं करेंगे, हम पहल नहीं करेंगे। और जब 9 मुहर्रम को पहल हुई है ना, ये आशूर का जंग जिहाद 9 मुहर्रम को शुरू हो रहा था। ये वाक़या 9 मुहर्रम को शुरू हो रहा था कि जब पिसर साद ने पहला तीर फेंक के कहा कि गवाह रहना हुसैन पर पहला तीर मैं मार रहा हूं।
تو جب وہاں سے حملہ ہوا تو علامہ نقل صاحب فرماتے ہیں جتنے خوش حضرت عباس نظر آئے، اس لیے کہ ہمیشہ مولا حسین فرماتے تھے نا ہمیں پہل نہیں کرنی، ہمیں پہل نہیں کرنی۔ نقل صاحب فرماتے ہیں گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، مولا حسین کے خیمے کے کچھ قریب گھوڑے سے اترے اور جس عجلت کے ساتھ خیمے کی طرف بڑھے ہیں سب جان رہے تھے کہ آج جنگ تمام ہو جائے گی، آج اکیلا عباس ان سب کو مار ڈالے گا۔ تو امام کے خیمے کے در پہ کھڑے ہو کر اجازت مانگی کہ مولا اندر آ جاؤ، امام نے اجازت دی، اندر جا کے خوشی کے ساتھ کا مولا آپ کہتے تھے پہل نہیں کریں گے، دشمن نے پہل کر دی۔ فرمایا عباس تلوار مجھے دے دو، اللہ اللہ، فرمایا عباس تلوار مجھے دے دو، جاؤ جا کے ایک رات کی مہلت لے کر آؤ، میں مولا حسین سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا حضرت علی اکبر کو بھیج دے، مولا زہیر کو حبیب کو بھیج دے۔ عجب نہیں مولا کی آواز آئے عباس عباس کہلائے گا، میرے بھائی کا مقام اللہ نے انہی برداشتوں کی وجہ سے رکھا ہے۔ گئے ہیں اور وہاں جا کے کھڑے ہو، اللہ کسی امیر کو، کسی کریم کو، کسی عظیم کو کسی کم ظرف کے دروازے پہ نہ لے جائے۔ جب گئے نا حضرت عباس تو پسر سعد نے کہا میں مشورہ کر کے بتاؤں گا، علی کا بیٹا کھڑا ہے اور وہاں مشورہ ہو رہا ہے، اور مشورے میں ایک بصرے کے سردار جس کا نام ابن جمو لکھا ہے، اس کے لیے لکھا ہے کہ اس نے کہا کس سے؟ عمر ابن سعد سے، اے پسر سعد اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی ایک رات کی مہلت مانگتے، اس وقت میں ترک اور دیلم کے غلام سب سے سستے ملتے تھے، ہر آدمی وہ غلام خرید لیتا تھا، ہر ایک کے پاس وہ چیز ہوتی تھی، وہ غلام ہوتا تھا۔ کہنے لگا اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی کہتے ہیں نا کہ ایک دن آگے بڑھا دو تو انسانی تقاضوں کے مطابق آگے بڑھانا چاہیے تھا، یہ تو علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، یہ نبی کا نواسا ہے، یہ کہہ رہا ہے جنگ ایک دن آگے بڑھا دو، اجرکم اللہ۔ باہر آ کے عمر صاحب نے کہا جنگ اب عاشور کے دن ہوگی، کل ہوگی۔ اب جب دوسرا دن نمودار ہوا تو مولا نے فرمایا جاؤ پانی لے کر آ جاؤ۔ عباس پانی لینے گئے، نہر میں گھوڑا اتارا، پہلے اپنے گھوڑے سے کہا تو بھی بہت پیاسا ہے۔ ہاں یہ بہت سارے پیغامات ہیں جو ہم مصائب میں ہم سے رہ جاتے ہیں، ان میں سے ایک پیغام یہ ہے مولا نے اپنے گھوڑے سے کہا تو بھی پیاسا ہے پہلے پانی پی لے۔ سنیں گے گھوڑے نے پانی کو منہ نہیں لگایا، گھوڑے نے پانی کو منہ نہیں لگایا، اور جب حضرت نے اصرار کیا نا تو اس نے گردن موڑ موڑ کے حضرت کو دیکھا کہ مولا آپ پیاسے ہیں تو میں کیسے پی لوں؟ اللہ نے وفاداری، پانی بھرا اور لے کے چلے ہیں حضرت عباس مشکیزے کو کہ ایک مرتبہ حکیم ابن طفیل نامی شخص نے مولا کا ایک بازو قلم کیا، مولا نے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں تھاما، ایک اور ظالم نے دوسرا بازو قلم کیا، مولا نے مشکیزہ اپنے دانتوں میں پکڑا اور اپنے آپ سے یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے پانی پہنچا دے سکینہ پیاسی ہے، کہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جو مشکیزے میں آ کے لگا، پانی نہ بہا بلکہ عباس کی آس بہنے لگی، آواز دی ہے رہوار میں اس قابل کہاں رہا کہ میں خیموں کی طرف جاؤں؟ گھوڑے نے جب رخ موڑا تو سر پر آ کر گر لگا، گھوڑے سے گرے ہیں گھوڑے سے وہ گرا ہے جس کے بازو نہیں ہے۔ یہ جو منظر ہے نا حضرت عباس کے گھوڑے سے گرنے کا، جناب ام المنین ساری زندگی یاد کرتی رہی، ہر ایک سے کہتی تھی جب میرے عباس کے مصائب مجھے بتایا کرو تو یہ بھی تو بتایا کرو جس کے بازو نہ ہو، وہ بلندی سے کیسے گرے گا؟ آواز دی مولا میرا سلام آخر، حسین نے کمر تھام لی، الان ان کا سرا ظہری وقلت حیلتی، عباس اب حسین کے حوصلے ختم ہو گئے، میرے مولا بڑھے ہیں وہاں جہاں عباس زمین کربلا پر تھے، حضرت کا سر اپنے زانوں پر لیا، حضرت نے سر ہٹا دیا، پھر زانوں پر لیا، پھر سر ہٹا دیا، تو امام نے پیشانی کا بوسہ دے کر فرمایا عباس تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے۔ عباس کوئی وصیت ہو تو کرو کہ مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ علامہ لقن صاحب فرماتے ہیں شاید یہ سبب تھا کہ اگر میرے لاشے پہ سکینہ خالی کوزہ لے کر آ گئی تو اس پیاسی بچی کو عباس کیا جواب دے، اور فرماتے ہیں دوسرے
दूसरा सबब यह था जब इमाम हुसैन ने कह दिया अब मेरी कमर टूट गई, तो जिसकी कमर टूट गई हो वो अब्बास जैसा लाशा कैसे उठाए। इमाम ने पेशानी का बोसा दिया, चेहरे को अपने सीने से लगाया, बार बार प्यार किया, फरमाया अब्बास एक हमारी ख्वाहिश भी पूरी कर दो। मौला हुक्म फरमाए, सारी जिंदगी मौला कहा एक मर्तबा भाई कह दो, यहां आखी कहा वहां रूह परवास कर गई। मौला ने अलम लिया, खैमों की तरफ रवाना हुए। सकीना ने बच्चों को जमा किया, मैं नहीं कहती थी मेरा चचा पानी जरूर लाएगा। सामने बाबा को आते देखा, बाबा से जाके लिपट गई, है ना अम्मी अल अब्बास, बाबा मेरा चचा कहाँ रह गया। सकीना इंतजार न करो या हुसैन,